بہت تلاش کے بعد جب وہ تلاش کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے انعام کا لالچ لگا دیا کہ جو اللہ کے نبی کو زندہ گرفتار کر کے دے گا ہم اس کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ اب ادھر اللہ کے نبی 3 دن غار میں رہے اور اس کے بعد اب مدینہ کی طرف سفر فرما رہے ہیں۔ ادھر سفر فرما رہے ہیں، انعام کا لالچ دیا مشرکین مکہ نے 100 اونٹوں کا، جو بھی جاتا ہے ناکام لوٹ آتا ہے۔ اللہ کے نبی جب جا رہے ہیں، سفر شروع ہے، تو سراقہ ابن مالک فرماتے ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ جب میں بھی 100 اونٹوں کا لالچ لے کر اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے جب قریب پہنچا تو اس وقت میں اتنا قریب ہو گیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ دشمن بھی پیچھے ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات سراقہ ابن مالک نے خود سنی تھی، اتنا قریب ہو گیا تھا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی نا تیز کرنے کے لیے، اتنا قریب ہو گیا تھا اور میرا جو گھوڑا تھا وہ ایڑیوں سمیت نیچے گر گیا، میں نیچے گرا۔ میں کھڑا ہوا، میں نے تیر نکالا کہ یہاں سے نشانہ لگاتا ہوں، لیکن اس میں بھی ناکام ہو گیا۔ کہتا ہے کہ پھر میں گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، پھر جب میں نے کوشش کی پکڑنے کی تو پھر بھی میں ناکام ہوا، میرا گھوڑا نیچے گرا، میں بھی نیچے گرا۔ اس کے بعد سراقہ کے دل نے یہ گواہی دے دی، یہ دین ایک دن انشاءاللہ غالب ہوگا، یہ دین بھی سچا ہے، یہ نبی بھی سچے ہیں۔ سراقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب قریب ہو گیا تھا، اتنے کہا کہ سارا واقعہ سنایا کہ مشرکین مکہ نے آپ کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹوں کا لالچ دیا ہے، میں بھی اسی لالچ میں آیا تھا، لیکن اب میرے دل نے یہ گواہی دے دی ہے کہ آپ بھی سچے ہیں اور آپ کا دین بھی سچا ہے، یا رسول اللہ مجھے امان دے دیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ اس کو امان لکھ کر دے دو، اور اس طرح وہ سراقہ جب واپس گیا جو بھی راستے میں ملتا کہتا میں یہاں سے ہو کر آ رہا ہوں، اس راستے میں وہ نہیں ہے، جاؤ اپنا وقت برباد نہ کرو۔ اس طرح یہ جو سفر تھا، یہ جو ہجرت کا یہ شروع ہوا، یہاں پر اب وقت نہیں ہے، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگا۔ میرے دوستو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے نبی کے حکم کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، مکہ، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، سب کچھ کاروبار چھوڑ دیا، پھر اللہ کے حکم کے لیے دین کی خاطر انہوں نے تو سب کچھ اپنا قربان کر کے دین کو حاصل کر لیا۔ ہمیں تو نہ اپنی جائیداد چھوڑنی پڑتی ہے، نہ اپنا کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نماز سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں نبی کا، لیکن اس کلمے پر عمل نہیں کرتے۔ کلمے کے معنی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کے نبی اللہ کے نبی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور جناب رسول اللہ کی تابعداری کریں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیر سے اشارہ ہوا ہے کہ آپ نا جب بیٹھا کریں، پہلی صف مکمل کر لی، پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح جو پیچھے آدمی آتے ہیں ان کو پھر کھلی جگہ ملے گی۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے آخری حبیب کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔